بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج چوتھا روزہ ختم ہونے کو ہے اور اس وقت ہم اسوہ رسول اکرم میں سے کچھ پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز۔ اب ظاہر ہے کہ انسان جو ہے روزانہ کھانا پینا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا تناول نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، میں بندہ ہوں اور بندوں کی مانند بیٹھتا ہوں اور ایسے ہی کھاتا ہوں جیسے بندے کھاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست اس قسم کی تھی، گویا گھٹنوں کے بل ابھی کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اکڑوں بیٹھ کر۔ ٹیک لگانے سے مراد جم کر بیٹھنا اور کھانے کے وقت چوکڑی مار کر سرین پہ بیٹھنا اس بیٹھنے کی مانند ہے جو کسی چیز کو اپنے نیچے رکھ کر ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے۔ صاحب مواہب کہتے ہیں، کھانے کے لیے اس طرح بیٹھنا مستحب ہے کہ دونوں رانوں کو کھڑا کرے اور دونوں قدموں کی پشت پر نشست کر کے، یا اس طرح کہ دائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور بائیں پاؤں پر بیٹھے۔ ابن قیم نے بیان کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تواضع اور ادب کی خاطر بائیں قدم کے اندر کی جانب کو دائیں قدم کی پشت پر رکھتے تھے۔ ابھی کوئی بیٹھ کے دکھائے تو پتہ چلے گا، لیکن یہ کہ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کبھی عیب نہ بتاتے۔ اگر چاہا تو کھا لیا ورنہ چھوڑ دیا، اور یہ کبھی نہ فرمایا کہ یہ کھانا برا ہے، ترش ہے، نمک زیادہ ہے، کم ہے، شوربہ گاڑھا ہے، پتلا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ تو یہ کھانے کا ادب کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر سے عیب کبھی نہیں نکالتے تھے۔ فائدہ اس جگہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں عیب نکالنا غلطی اور خلاف اتباع سنت ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طعام میں تذکرہ برائی بتائی اور کہیں کا برا پکا اور مال ضائع کر دیا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی پکانے والے کی دل شکنی ہے، اگر ایسا نہ کریں تو بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھتے اور آخر میں حمد کرتے۔ تو پڑھتے الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فالحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ آپ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے، تو سامنے سے کھاتے تھے، پیچھے ہر طرف سے نہیں۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی ہی میں سے ہوتی ہے، تو برکت جو ہے بیچ میں اترتی ہے، بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے، بیچ میں برکت اترتی ہے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمانے کی تھی اور ان کو چاٹ بھی لیا کرتے، تو یہ 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، 1 2 3، اور پھر اس کو چاٹ بھی لیتے تھے۔ بعض روایات میں کہ پہلے بیچ کی انگلی چاٹتے، اس کے بعد شہادت کی اور اس کے بعد انگوٹھا، تو پہلے بیچ کی، پھر شہادت کی، پھر انگوٹھا، یہ 3۔ اگر کوئی چیز پتلی ہوتی تو شاذ و نادر بیچ والی انگلی کے برابر والی انگلی کو بھی استعمال کرتے۔ کھانے یا پینے کی چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھونک نہیں مارتے، اس کو برا جانتے، پھونک نہیں مارتے تھے۔ یہ اگر زیادہ گیلی ہوتی تو 4 انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کبھی نہیں سونگھتے اور اس کو برا جانتے۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا، چاہے برتن ایک ہی ہوتا، تو بلا تعمد دوسری جانب سے بھی ہاتھ بڑھاتے۔ تو بھئی اگر مختلف چیزیں، چاول ہے، یہاں تھوڑا سا گوشت رکھا ہوا ہے، یہاں پہ سیلڈ رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ چاول رکھے ہوئے ہیں اور مکس چیزیں، تو پھر آپ ادھر ادھر سے کھا سکتے ہیں، ورنہ اپنے سامنے سے۔ اور جب کھانا پاس آتا تو فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم اللہ۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ، تو یہ سنت تو آپ آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا واسع المغفرہ۔ جب اول لقمہ لیتے تو فرماتے یا واسع المغفرہ، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اے بہت بخشنے والے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما چکتے تو فرماتے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تو یہ دعا پڑھیں۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا۔ اور جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ ارشاد فرماتے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ سب تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے جو بہت ہی عمدہ بڑی بابرکت انداز میں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم اس دسترخوان کو اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھانا ہمیشہ کے لیے کافی ہو گیا، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہم آپ کی نعمت سے کبھی مستغنی ہو سکتے ہیں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مدعو ہوتے تو دائی کے حق میں ان الفاظ سے ضرور دعا فرماتے. جب آپ کی کہیں دعوت کوئی کرے تو یوں دعا کرو, اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم ورحمہم, اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اور ان کو بخش دے اور ان پہ رحم فرما. ٹھیک ہے نا, جب آپ نے اس کی دعوت کھائی ہے, اس کا قورمہ بریانی کچھ نہیں چھوڑا, تو اس کے لیے کچھ تو دعا کریں نا, برکت کی, اس کی مغفرت کی اور رحم کی. جو کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں, چہروں اور سر بالوں پر مل کر خشک کر لیتے. ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پہنچنا بھی آیا ہے. تو یعنی کہ پہلے زمانے کی تری ایسے مسالے کی نہیں ہوتی تھی, یہ اولیو آئل ہے, یہ کوئی بھی تیل ہے تو اس کی تری سر پہ مل لی. کھانے کے لیے وضو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے فراغت پا کر باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاضر کیا گیا اور وضو کا پانی لانے کے لیے عرض کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وضو کا اسی وقت حکم ہے جب نماز کا ارادہ کروں. تو نماز کے لیے وضو کرتے تھے, کھانے کے لیے وضو کا ضروری نہیں ہے. حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو ہاتھ منہ دھونا برکت کا سبب ہے. یہ وہ وضو نہیں ہے جو نماز کا وضو, یعنی ہاتھ اور منہ کا دھونا برکت کا سبب ہے, اور اس سے بڑی برکت ہوتی ہے جی. یہ بلکہ بزرگوں نے ایک بڑا مجرب طریقہ لکھا کہ اگر کسی کا قرض نہ ختم ہوتا ہو نا, کسی کو کوئی قرض ہے, قرض میں پھنسا ہوا نہیں پورا ہوتا, تو اس نیت سے ہاتھ دھونا شروع کرتے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے قرضے اتروا دے. تو لوگوں نے دیکھا قرضے بڑی جلدی اتر جاتے ہیں. کسی کو ذاتی گھر کی خواہش ہو تو وہ یہ کرے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اس نیت سے شروع کر دے تو بڑی جلدی ذاتی گھر مل جاتا ہے. تو یہ سارے بزرگوں کے آزمائے ہوئے. کھانے سے پہلے بسم اللہ. عمر ابن ابی سلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا قریب ہو جاؤ اور بسم اللہ کہہ کر دانے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر دو. ٹھیک ہے نا. بسم اللہ کہنا بالاتفاق سنت ہے اور دانے ہاتھ سے کھانا جمہور کے نزدیک سنت ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دانے ہاتھ سے کھاؤ اور دانے ہاتھ سے پیو, اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ حق تبارک و تعالیٰ بندے کی اس بات پر بہت ہی رضامندی ظاہر کرتے ہیں جب ایک لقمہ کھا لے یا ایک پانی پی لے تو حق تبارک و تعالیٰ شانو کا اس پر شکر ادا کرے. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک. جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کے لیے تاکید فرماتے. تو کھانے کے بعد آپ جو ہے وہ شکر ادا کر سکتے ہیں. یہ ایسی سنتیں فوراً آج ہاتھ کے ہاتھ شروع کر دے آدمی. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک. اگر یہ لا احصی ثناء علیک نہیں یاد ہوتا تو اللہم لک الحمد ولک الشکر پڑھ لے. ٹھیک ہے نا. تو کھانے کے بعد یہ پڑھے. علماء نے لکھا ہے بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولا ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے. تو دسترخوان پہ بیٹھے ذرا اونچی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کھانا شروع کرے, کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یا بعد میں یاد آئے اس طرح پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال نے مسلسل 2 دن بھی جو کی روٹی سے پیٹ بھر کے نہ کھایا. یعنی کہ جو کی روٹی بھی 2 وقت پیٹ بھر کے نہیں کھا سکے. سعد رضی اللہ عنہ سہیل بن سعد سے پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سفید میدے کی روٹی بھی کھائی؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آخر عمر تک میدا آیا بھی نہ ہوگا. میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا, نہ چھوٹی تشتریوں میں کھایا, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی چپاتی پکائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چمڑے کے دسترخوان پہ تناول فرماتے تھے. مرغوبات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چیزیں مرغوب تھیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا سرکہ بھی کیسا اچھا سالن ہے. ایک حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکے میں برکت کی دعا فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی سالن رہا. ایک حدیث میں کہ جس گھر میں سرکہ ہو وہ محتاج نہیں, یعنی سالن کی احتیاج باقی نہیں رہتی. ابو الاسد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیتون کا تیل کھانے میں بھی استعمال کرو اور مالش میں بھی, اس لیے کہ یہ ایک بابرکت درخت کا تیل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بونگ کا گوشت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دانتوں سے کاٹ کر تناول فرمایا. دانتوں سے کاٹ کر کھانے کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. چنانچہ حدیث میں آیا کہ گوشت کو دانتوں سے کاٹ کر کھایا کرو, اس سے ہضم بھی خوب ہوتا ہے اور بدن کو زیادہ موافق پڑتا ہے.
ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پٹھے کا گوشت بہترین گوشت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھنا ہوا گوشت اور سالن میں کدو بہت مرغوب تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکے کو اور روغن زیتون کو اور شیریں چیز کو اور شہد کو پسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغ، سرخاب، بکری، اونٹ اور گائے کا گوشت کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرید کو یعنی شوربے میں ٹوٹی ہوئی روٹی کو پسند فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلفل اور مسالے بھی کھاتے۔ ٹھیک ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوبات چیزیں۔ اب انشاءاللہ ہم اپنی درود شریف کی منزل پڑھیں گے۔ آج کتنے پہ ہے روزہ بھائی؟ 32 پر ہے، 10 منٹ ہیں ابھی۔ السلام علیکم، ڈاکٹر زارا آ گئی؟ چلو آپ کو میں بعد میں بلاؤں گا قرآن پڑھنے، اوکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سید العالمین حبیبک محمد وآلہ صلاة انت لها اہل وبارک وسلم کذالک۔ رب صلی علی نبی محمد وآلہ وجلها واقض لی بجاہہ حوائج کلہا وصلی علیہ کما انت اہلہا وسلم وشرف وکرم دائما۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه، وصل على محمد النبي كما ينبغي أن يصلى عليه، وصل على محمد النبي بعدد من صلى عليه، وصل على محمد النبي بعدد من لم يصلي عليه، وصل على محمد النبي كما تحب وترضى أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. اللهم صل على محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على محمد كما هو أهله. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب الحل والحرام ورب البلد الحرام ورب الشهر الحرام، بكل آية أنزلتها في شهر رمضان بلغ روح محمد مني تحية وسلاما. اللهم صل على محمد عبدك وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على النبي محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء، وبارك على النبي محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء، وارحم النبي صلى محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء، وسلم على النبي محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم وسعديك، صلوات البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك شيء يا رب العالمين. يا محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك سراج المنير، وعليه السلام صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآله أجمعين، وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد وجزاه عنا ما هو أهله. اللهم صل على محمد وآله وسلم واجزه عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وتقبل شفاعته الكبرى، وارفع درجته العليا، وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك ورأفتك ومحبتك على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد عبدك ورسولك والنبي إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بعث مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وشيعه ومحبيه وأمته وعلينا أجمعين. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد ملء
السماوات وملء الأرض وملء العرش العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآله عدد ما خلقت. اللهم صل على محمد وآله ملء ما خلقت. اللهم صل على محمد وآله عدد كل شيء. اللهم صل على محمد وآله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وآله عدد ما أحصاه كتابك. اللهم صل على محمد وآله ملء ما أحصاه كتابك. اللهم صل على محمد وآله وعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآله ملء ما أحاط به علمك. اللهم صل على سيدنا محمد مطلق عنان الإيمان في الميدان الإحسان ومرسل رياح الكرم إلى روض الجنان وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد مفرق فرق الكفر والطغيان ومشتت بغاية الجيوش القرين والشيطان وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الفرق والفرقان وجامع الورق ومنزله من سماء والقرآن وعلى آله محمد وسلم. اللهم صل على محمد في العرصات القيامة. اللهم صل على محمد حين تقوم الساعة الطامة. اللهم صل على محمد صلاة مخلصة عن الملامة. اللهم صل على محمد صلاة مبلغة إلى السلامة. اللهم صل على محمد صلاة فائضة على أهل الكرامة. اللهم صل على محمد في كل حين وأوان. اللهم صل على محمد في كل زمان ومكان. اللهم صل على محمد في كل لسان وجنان. اللهم صل على محمد عند ظهور كل حكمة وبيان. اللهم صل على محمد صاحب الكتاب العزيز وحامل القرآن المجيد. اللهم صل على محمد صلاة جامعة بين سرك وكان. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أو أهل القبلة والإيمان والكتاب والميزان يا حنان يا منان. واغفر لأمة نبيك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام وأسكنهم على الجنان وأحسن إليهم يا ولي الإحسان وأدخلهم برحمتك في الرضا والرضوان ورحمة الغفران وأعذهم من الشيطان والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد صلاة مقرونة بذكره. اللهم صل على محمد صلاة جامعة بين فرحه وسروره. اللهم صل على محمد صلاة محيطة بطوره وصوره. اللهم صل على محمد صلاة منورة لقلوب أصحاب صدوره. اللهم صل على محمد صلاة شارحة لمنقوحه في مسطوره. وصل على جميع إخوانه من الأنبياء والأولياء بعدد عبوره ومروره بين الماء وطهوره والنور وظهوره والحق وأموره. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل ذكره ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم في الأولين. وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الآخرين. وصل على سيدنا محمد وآله وسلم في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد في الأول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. واللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا. دعا فرمائیے اللہم صلی علی محمد وسلم تسلیما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو یا اللہ درگزر فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمارے ذکر و اذکار کو، نماز کو، یا اللہ تلاوت کو، ہر چیز کو یا اللہ اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تمام کمی کوتاہیوں کو دور فرما کے یا اللہ ہماری تمام عبادتوں کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ذخیرہ آخرت بنا. یا اللہ ہم تجھ سے یا اللہ جنت کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ رمضان کے مہینوں میں یا اللہ اس رمضان کی برکت سے یا اللہ ہمیں جنت الفردوس کے ہمارے لیے ہمارے حق میں فیصلے فرما. یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار پہلے گزر چکے ہیں یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہمارے والدین
ان میں یا ان میں سے کوئی ایک یا اللہ جا چکا ہے تو یا اللہ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرما، اور یا اللہ جنت الفردوس میں ان کے لیے بھی فیصلے فرما۔ یا اللہ جہنم سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ جہنم کے عذاب سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ہمارے جاننے والے دوست رشتہ دار جا چکے ہیں یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تجھ سے ہر خیر کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہم تمام خیر کے تیرے محتاج ہیں۔ یا اللہ تمام خیر ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگی وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگی یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ اسی طرح سے یا اللہ ہر قسم کی شر سے یا اللہ ہم تیری حفاظت مانگتے ہیں، ہر قسم کے فتنے سے، شیطان و نفس کے ہر قسم کے حملے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہماری نسلوں کو یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کو اپنا نیک بندہ بنا۔ یا اللہ اپنی نافرمانیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جس کی جو دیرینہ خواہش ہے یا اللہ پوری فرما۔ یا اللہ جس قسم کے بھی مسائل ہیں، یا اللہ کسی کے امیگریشن کے مسائل ہیں یا اللہ ان کے مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ کسی کے یا اللہ نکاح سے متعلق مسائل ہیں، صحت سے متعلق مسائل ہیں، یا اللہ آپ دانا بینا ہیں، یا اللہ سب کی ضروریات کو جانتے ہیں۔ یا اللہ غیب سے یا اللہ سب کی ضروریات پوری فرما۔ یا اللہ ہماری ضروریات بہت معمولی سی ہیں، یا اللہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، کن فیکون کے فیصلے کی دوری پر ہیں۔ یا اللہ بس یا اللہ فیصلے فرما۔ یا اللہ اس عظیم بابرکت مہینے میں یا اللہ تمام خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانی کو ختم فرما، جہاں مظلوم ہے یا اللہ ان کے ظلم کو ختم فرما۔ یا اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنا۔ یا اللہ ہماری صفوں میں اتحاد نصیب فرما۔ یا اللہ ہر قسم کی ظاہری باطنی برائیوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔